طلباء آج ہم کلاس 10 سے اردو مضمون میں 11واں سبق جو کہ خطوط نام سے ہے اور مرزا غالب کا ہے۔ طلباء حسب معمول آج کے اس کلاس میں بھی میں نے آپ کو جوابات دیا ہے۔ سوالات آپ کو ہمیشہ کی طرح کتاب سے دیکھنا ہے جو کہ پیج نمبر 58 پہ ہے۔ پہلی ہدایت یہ دی گئی کہ خطوط کا بغور مطالعہ کیجیے اور دی ہوئی سرگرمیوں کو ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ خطوط کی قسموں کے نام لکھ کر روا خاکہ مکمل کیجیے۔ یہ روا خاکہ جو میں بتا رہا ہوں یہ آپ کی کتاب میں پیج نمبر 58 پہ بلینک ہے۔ خطوط کی قسمیں ہیں نمبر 1 اور پہلا، دوسرا اور تیسرا یہ بلینک خاکہ ہے۔ تو آپ پہلے میں تہنیتی خطوط لکھیں گے، دوسرے میں تعزیتی خطوط لکھیں گے، تیسرے میں تجارتی خطوط لکھیں گے۔ دوسرا سوال آپ کی درسی کتاب میں ہے، خط میں تخاطب کے لیے استعمال کیے گئے القاب لکھیے۔ تو ہمارے پاس میں ہم نے 3 نکالا ہے۔ برخوردار نور چشم، پہلے اس سے خطاب کیا گیا، شفیق میرے، مکرم میرے بھائی صاحب۔ تو اس طریقے سے یہ سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 3 جو ہے، خطوط سے بے تکلف گفتگو کی ایک مثال لکھیے۔ تو اس میں جو ہے ایک مثال بول رہا ہے سوال نمبر 3 میں۔ تو اس میں ہمارے پاس میں ہم نے جو ہے یہ بتایا ہے کہ رہی دعائے مغفرت میں کیا اور میری دعا کیا۔ دوسری مثال اب جو معلوم ہوا کہ دشمنوں کی طبیعت ناساز ہے اور اس سبب سے آنا نہ ہوا، یہ چند سطریں لکھی گئی۔ اسی طریقے سے چوتھا سوال ہے کہ خطوط کے مکتوب نگار اور مکتوب الہ کے نام لکھیے۔ مکتوب نگار جو ہے مرزا غالب ہے، مکتوب الہ جس کو لکھ رہا ہے مرزا غالب خط لکھ رہے ہیں، وہ 3 خطوط ہے، آپ اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ مکتوب نگار جو ہے خط کو لکھنے والا، اور جس سے خط لکھا جا رہا ہے، جس سے خط لکھ رہے ہیں وہ مکتوب علیہ منشی عبداللطیف، منشی شیو نارائن آرام، نواب حسین مرزا۔ 5ویں سوال کی طرف چلتے ہیں کہ منشی عبداللطیف کے خط کا موضوع بیان کیجیے۔ منشی عبداللطیف جو ہے مرزا غالب کے دوست منشی نبی بخش حقیر کے صاحبزادے تھے اور ان کے یہاں بیٹی کی ولادت یعنی پیدائش ہوئی۔ اس موقع پر مرزا نے منشی عبداللطیف کو مبارکباد دینے کے لیے یہ تہنیتی جو خط ہے لکھا تھا، تحریر فرمایا تھا۔ 6واں سوال یہ ہے کہ والد اور نومولود کے حق میں غالب کی دعا کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ جو نومولود تھا، جو چھوٹا بچہ تھا، تو مرزا غالب نے اس کو دعائیں کس طریقے سے دی، یہ سوال نمبر 6 ہے۔ تہنیتی خط میں مرزا غالب منشی عبداللطیف اور نومولود کو دعا دیتے ہوئے جو ہے مرزا غالب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے والد کے سائے شفقت میں سلامت رکھے اور تمہارے بیٹے کو تمہارے سائے مہربانی میں اور تمہیں تمہارے بیٹی کی اولاد کو دیکھنا نصیب ہو۔ آئیے 7ویں سوال کی جانب چلتے ہیں کہ کیا ہے کہ نام رکھنے سے متعلق غالب کی نصیحت تحریر کیجیے۔ نام رکھنے کے متعلق جو ہے مرزا غالب نے کیا نصیحت فرمائی۔ تہنیتی خط کے آخر میں بچے کا نام رکھنے کے بارے میں مرزا غالب نے منشی عبداللطیف سے کہا کہ نام ایسا ملے کہ جس کے اعداد سے سال ولادت ظاہر ہو، جس سال پیدا ہوا بچہ اس کا سال کا جو ہے اس سے اظہار ہو۔ اعداد کیا ہے؟ عربی حروف تہجی ابجد کی عدد قیمت متعین ہے، جس طریقے سے یہ بتائے گئے ہیں۔ آپ اگر ڈکشنری میں بھی دیکھیں گے تو ابجد اگر دیکھتے ہیں آپ تو اس طریقے سے یہ مل جائیں گے، الف کے لیے 1، بے کے لیے 2، یا کے لیے 3۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ 100 تک جو ہے اس کے آگے بلکہ آپ کو گنتی ملیں گی۔ کسی اسم کے تمام ہجا کی عدد قیمتوں کے مجموع کو جو ہے اعداد کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ اس اعداد کے متعلق جو ہے یہ نام رکھنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ ایسا نام رکھا جائے جس کے اعداد جو ہے اس سال ولادت ہو۔
آئیے 8ویں سوال کی جانب چلتے ہیں کہ تجارتی خط کا مقصد تحریر کیجیے۔ تجارتی خط کا کیا مقصد تھا؟ منشی شیو نارائن آرام کا ایک پریس تھا جہاں مرزا غالب کی کتابیں ہمیشہ چھپتی تھی۔ سبق میں جو مذکورہ جو ذکر کیا گیا ہے تجارتی خط میں بھی غالب نے اپنی کسی کتاب کی چھپائی سے متعلق جو ہے ہدایت کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آئیے 9واں سوال کیا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ 9واں سوال یہ ہے کہ کتاب کے حاشیے سے متعلق احتیاط کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ کتاب کے حاشیے سے متعلق جو ہے کیا احتیاط کرنے کے لیے کہا ہے انہوں نے؟ تو کتاب میں حاشیے کے متعلق جو ہے مرزا غالب یہ ہدایت دیتے ہیں کہ حاشیہ 3 طرف رہے اور بڑا رہے۔ شیرازی یعنی جو سلائی ہے اس کی طرف جو ہے حاشیہ کم ہونا چاہیے۔ 10واں سوال یہ ہے کہ کاپی کی تصحیح کے لیے ذمہ دار اشخاص کے نام لکھیے۔ اب اس میں جو ہے مکتوب منشی شیو نارائن آرام ہے، دوسرا نام ہے منشی نبی بخش حقیر ہے، تیسرا نام مرزا ہر گوپال تفتہ ہے۔ آئیے 11ویں سوال کی جانب چلتے ہیں۔ کیا ہے 11واں سوال یہ ہے کہ کاغذ کے معیار سے متعلق غالب کی پسند لکھیے کہ یعنی کس طریقے کی انہوں نے کاغذ کی مانگ کی ہے۔ مرزا غالب نے کہا کہ کاغذ چکنا ہونا چاہیے، سفید ہونا چاہیے، مہرا کیا ہوا ہونا چاہیے۔ شیو رام پوری کاغذ جو ہے انہیں پسند تھا اور یہی کاغذ جو ہے انہوں نے سلیکٹ کیا۔ آئیے 12واں سوال یہ ہے کہ جن صاحب کے اہلیہ کا انتقال ہوا ان کا نام لکھیے۔ جن صاحب کے اہلیہ کا انتقال ہوا ان کا جو نام ہے نواب حسین مرزا ہے۔ تو 13واں سوال یہ ہے کہ غالب کے مطابق تعزیت کے لیے 3 ضروری باتیں بتائیے۔ 13ویں سوال میں جو ہے یہ تعزیت کے لیے 3 ضروری باتیں یہ بتائی گئی کہ اظہار غم ہے، تلقین صبر ہے، دعائے مغفرت ہے۔ اس کو جو ہے خط میں اچھی طریقے سے بتایا گیا ہے۔ سوال نمبر 14 طلبہ یہ ہے کہ اظہار غم کو تکلف محض کہنے کا مطلب اور سبب یعنی اس کی وجہ لکھیے۔ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں یا مرحوم کی جانے سے آپ لوگوں کی طرح ہمیں بھی بہت دکھ ہے۔ اس طریقے سے مرزا غالب فرما رہے ہیں تسلیت و تعزیت کے سلسلے میں کہے جانے والے یہ فکرے حقیقت سے بالکل خالی نہیں ہوتے۔ ایک فرد کے انتقال کر جانے سے اہل خانہ کے ساتھ ہی سماج کے دوسرے متعلق افراد بھی متاثر ہوتے ہیں اور یہ ہمیں اچھی طریقے سے دیکھنے کو ملتا ہے اور یقیناً ایسا ہوتا ہے، لیکن دونوں کے غموں کی شدت میں فرق ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ جن گھر کے افراد کا انتقال ہوتا ہے ان کی غم کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو تعلقات والے ہوتے ہیں ان کو جو ان کی غم میں شدت کم ہوتی ہے۔ بہرحال اہل خانہ کی جو صدمہ لاحق ہوتا ہے یقیناً دوسرے کو صدمے میں جو ہے وہ شدت نہیں ہوتی جتنی جو ہے اہل خانہ کی ہوتی ہے۔ کہیں کہیں یہ فکرے اتمام حجت کے طور پر بھی ادا کیے جاتے ہیں۔ اس پس منظر کے زیر اثر مرزا غالب نے اظہار غم کو جو ہے تکلف محض کہا ہے۔ تو طلبہ اس طریقے سے جو ہے یہ خطوط کی مشقی سرگرمی مکمل ہوئی۔ اللہ حافظ۔